بعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سادہ سا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہارا اس وقت تک کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ چیز قربان نہ کرو، اپنی پسندیدہ چیز نہ دو اللہ کی راہ، اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز نہ دو۔ ہم اللہ کی راہ میں کیسے دیتے ہیں ہم سب دیکھ لیں، اللہ کی راہ میں ہم کیسے خیرات کرتے ہیں، کیسا دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں سلیمان تونسی رحمۃ اللہ، بڑی مشہور ہستی ہے، اپنے وقت کے مشہور بزرگ ہیں۔ تو ان سے ملنے کے لیے ایک صاحب چلے آئے، کافی دور سے آئے۔ اس زمانے میں آج کی طرح تھا نہیں معاملہ کہ چلے آئے، بس پکڑے چلے آئے یا ٹرین پکڑے یا جہاز میں آ گئے یا اپنی گاڑی ہے تو بیٹھے آ گئے، نہیں، مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ بہرحال کافی دور سے وہ آئے کہ حضرت سے ملیں گے، آئے۔ اب وہ حال یہ ہے کہ حضرت کا کہ نظر ڈالتے تھے تو دلوں کا حال بھی پہچان لیتے تھے کہ کس نیت سے آیا ہے یہ بندہ، جان گئے کہ وہ کس مطلب سے آیا ہے۔ تو بیٹھا، ہاتھ ملایا تو کہنے لگا حضرت کچھ نصیحت کیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حضرت دیکھ کے مسکرا دیے، مسکرا کے وہ کہنے لگے کہ دیکھو بابا ایک بات یاد رکھنا میری۔ تو بولے کیا؟ بولے اپنے رب کو اپنے سے بہتر اگر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا ضرور سمجھنا، اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ سکو۔ اچھی بات ہے سرکار، جا رہے تھے تو بولے بات سنو، اب اتنی رات کو کہاں جاؤ گے، اب رات ہونے ہی والی ہے، ایسے کرو رات یہیں قیام کر لو، صبح چلے جانا، یہ ہمارا خانقاہ ہے، خانقاہ میں رہ جاؤ، صبح چلے جانا ناشتے کے بعد۔ تو بولا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، رات میں رہ گیا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ خانسامہ نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ وہ رات کی کچھ روٹیاں تھے، 2 روٹیاں اور دال تھی وہ، اور صبح اس نے مرغ کا سالن تیار کیا، وہ مرغ کا سالن اور 2 پراٹھے گھی کے بنا کر
وہ ٹرے میں رکھ کر لے آ کے رکھ دیا. تو رات کے روٹیاں بھی تھے اور دال بھی تھی اور یہ بنائے ہوئے صبح کے تھے, وہ بھی لے آ کر رکھ دیا. بس وہ رکھنے کی دیر تھی, کچھ ہی دیر بعد دروازے پر ایک فقیر آیا. دروازے پر ایک فقیر آیا اور فقیر کہنے لگا کہ حضرت میں 3 دن سے بھوکا ہوں, 3 دن سے بھوکا ہوں, اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیجیے. تو یہ فوری اٹھا اور وہ دال اور وہ روٹیاں اس کو دے دیا, دال اور روٹیاں اسے دے دیا, رات کے باسی جو تھے وہ دے دیا, اور خود مرغ کا سالن اور روٹیاں کھا لیا. مرغ کا سالن اور روٹیاں کھا لیا. وقت ہو گیا, اب جانے لگا, تو سوچا کہ جو ہے سو جانے سے پہلے حضرت سے ہاتھ ملا لوں. گیا حضرت کے پاس, السلام علیکم کہا, ہاتھ ملا لیا. تو بولے ہاتھ پکڑ لیا, حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اس کو. بولے کہ میری بات یاد ہے نا حضرت آپ کو؟ کہ بولے اللہ کو, اپنے رب کو اگر اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھنا. تو حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ایسا کون سا انسان ہے جو رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے؟ کل بھی آپ یہی بات کرے تھے, آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ یہ احمقانہ بات ہے. آپ کیا بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ پھٹ پڑا, غصے میں آ گیا. اب خان صاحب کو غصہ آ گیا, پیر صاحب کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ بدبخت, تیرے پاس صبح میں ایک فقیر آیا تھا, اس نے تجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے نام پڑھ دو, تو تو نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا تو تو نے اٹھا کر اسے رات کے باسی روٹی اور دال دیا. رات کی باسی روٹی اور دال دیا, اور اپنے لیے مرغ کا سالن اور روٹی رکھ لیا. اللہ کے نام پر تو نے جو دیا ہے وہ کیا سمجھ کے دیا؟ تو نے کیا سمجھ کر دیا؟ اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا تو نے اسے. اگر اللہ کی نام پر جو اس نے مانگا تھا, اگر تو سمجھ لیتا اسے کہ اللہ کے نام پر مانگا ہے, تو اسے وہ روٹیاں دے دیتا اور خود اپنے لیے وہ رات کی روٹی رکھ لیتا, مرغ کا سالن وہ دے. تو نے ایسا نہیں کیا, تو نے اپنے برابر بھی نہیں سمجھا اسے. یہ کیس اس کا نہیں, ہم سب کا بھی وہی کیس ہے. ہم سب کا حال وہی ہے کہ اللہ کے نام پر بھی اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم اسے وہ نہیں دیتے. ہم بالکل چن کر دیتے ہیں کہ جو ردی مال ہے, جو کچرا ہے, وہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ لے جا, وہ لے جا. ہم سب کی ماں بیوی عائشہ کا حال کیا تھا؟ اگر کوئی آ کر مانگتا تھا تو اس کو اس زمانے کا جو کائن تھا, وہ روپیہ تھا, تو اسے لے کر عطر لگا کر دیتے تھے. تو پوچھا گیا کہ یہ عطر لگا کر کیوں دیتے ہیں؟ عطر لگا کر کیوں دیتی ہے آپ؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے. میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جب دیتے ہیں تو یہ ہمارے پیسے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں, پھر مانگنے والے کے ہاتھ میں جاتے ہیں. تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے دوں. اللہ پاک ہے کہ میں اسے خوشبو لگا کر دوں, ایسے نہیں دینا چاہتی میں. اچھے سے اچھا دیتے, اچھے سے اچھا دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, اچانک نماز ختم کر کے فوری آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بی بی عائشہ پوچھتے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ تو فلانی جگہ ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں,
مجھ سے اس کا حساب ہوگا، فوری سے خیرات کر دو، فوری سے خیرات کر دو، فوری سے اللہ کے نام پہ دے دو۔ اور ہم جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ہم لوگ جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور ارے ہم بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ ہم سب کا کیس یہی ہے، کسی کا نہیں، ہم سب کا کیس یہی ہے کہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، ہم سب یہی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ ہم سب کا مددگار ہے، اللہ ہم سب کا مددگار ہے، اللہ ہم سب کا مددگار ہے۔ اللہ و رسول ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر وہ کرے جن کا کوئی نہیں ہے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں کس چیز کی فکر؟ ہمیں کس چیز کا فکر؟ نہ صرف ہمارے ساتھ اب ہیں، خبر میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فکر انہیں کریں جن کے خبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں۔ اللہ کے رسول بھی ہمیں خبر میں ہے، اللہ کے رسول بھی ہے، ہم سے انہی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ہمیں سوال ہونے والا ہے۔ ہمیں وہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں تو خبر میں ڈال کے چلا جائیں گے سب لوگ، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، ہمیں وہی ساتھ دینے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما علينا الا البلاغ۔